چاند جب وہ اشارہ کریں تب کہو نجدیوں سے نظارہ کریں وہ زلفوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیو، آج جو ہمارا یہ ویڈیو ہے الحمدللہ اس کو ضرور پورا سننا، بالکل ضرور سے ضرور پورا سننا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا، کیونکہ آج الحمدللہ ہم مین مسئلے پر، مین جڑ پر ویڈیو بنانے آئے ہیں۔ چونکہ آج کے وقت میں ہم فرقے واریت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم مین جڑ پکڑ سکیں۔ اگر ہم نے مین جڑ اور مین سوراخ کا پتہ لگا لیا الحمدللہ تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے آج اس ویڈیو کو لازمی سننا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیوبندی اور وہابی اور مرزا پلمبری، ان سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد میں یہ جو دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف میں اس جگہ یہ آیت لکھی ہے، یہ دیکھو آیت، اور پھر یہ حدیث شریف دیکھو اور وہابی ہو جاؤ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیوبندی وہابی یہ کہتے ہیں اور پلمبری بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن شریف میں یہ آیت لکھی ہے اور یہ حدیث شریف لکھی ہے، لہٰذا اس حدیث شریف کو اور یہ آیت کریمہ کو مان کر تم پلمبری بن جاؤ۔ ٹھیک اسی ترکیب سے وہابی بھی یہی کہتا ہے اور ٹھیک اسی ترکیب سے دیوبندی بھی کہتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دلیلیں سبھی دے رہے ہیں اور دلیلیں اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، بریلوی بھی دے رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ دلیلیں جب سارے لوگ دے رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آج ہم الحمدللہ اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے قرآن اور حدیث کے نام پر گمراہ ہو کر یا تو وہابی بن جاتے ہیں یا دیوبندی بن جاتے ہیں یا تو پلمبری بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے الحمدللہ کہ اگر ہمیں کوئی وہابی قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کر رہا ہے تو وہابی بننے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی آگے اور سوچ اپنی چلانی ہے، یعنی کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا اور بڑھ کے آگے کا سوچنا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان کے اور قرآن اور حدیث میں اس کا استدلال مان کے، اس کی رائے مان کر کے اگر ہم وہابی ہو جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ تو وہابی بننے کے بعد رزلٹ یہ آئے گا، اور یہ عقیدہ تمہیں لازمی رکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ استغفر اللہ، اوروں کی کیا اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ علم جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے، یہاں تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان سے بھی کم ہے۔ یہی تک بات نہیں رکتی، بلکہ ان کے جو ملا اور مولوی ہوتے ہیں اور ان کے جو عقیدے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جتنا علم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کی سارا دے دیا ہے لوگوں کو، یعنی کہ لوگوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم برابر ہے۔ اور پھر ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دوستو ذرا ایکسپلین کرو، کوئی شخص ہے جو مدرسے سے فارغ ہے، بہت بڑا علامہ مفتی ہے اہل حدیثوں کا، اس کے بعد اس نے ساری حدیثیں بھی پڑھی ہیں اور قرآن شریف تفسیر بھی پڑھی ہے اور وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، اور ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ہی غیب تھا جتنا قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی تھا جتنا حدیث شریف میں آیا ہے۔ اب اتنا وہ مولوی کو بھی پتہ چل گیا قرآن شریف پڑھنے کے بعد اور حدیث شریف پڑھنے کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کا یہ مولوی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تو میں یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ یہ مولوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ استغفر اللہ لکھنے پڑھنے کی وجہ سے زیادہ علم والا تھا۔ ہاں بھائی، یہ مت سوچو کہ یہ امن بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو تمہارا مولوی ہے تو پھر تمہارا مولوی زیادہ جاننے والا ہوا، پھر یہ تو سمپل سی بات ہے۔ اگر اس پر بھی کوئی خرافات اکھیڑے تو پھر اس کی اپنی جہالت ہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دیوبندیوں کے اوپر۔ دیوبندیوں کے بھی یہی عقیدے ہیں۔ دیوبندی جب تمہیں کوئی حدیث شریف یا قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کرتا ہے تو اس کا استدلال ماننے سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھ لینا، یعنی کہ دیوبندیوں کے یہ عقیدے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی علم ہے جیسا کہ بھی وہابیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، کرامن کاتبین، دیگر فرشتے، یہاں تک کہ معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان سے بھی کم ہے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے الحمدللہ۔ اور پھر ان کا یہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بھی کر لیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے بھائی جیسی عزت کرنی چاہیے۔ دیوبندی اور وہابی دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، ہمارے جیسے
जैसे बशर हैं। ये सारे के सारे मेरे भाइयों इन लोगों के अकीदे हैं। तो इन लोगों की दलील सुनने के बाद एक बार वहाबी या देवबंदी बनने से पहले ये सोच लेना कि इनके अकीदे जैसे हैं तुम्हें भी वैसा ही अकीदा करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मिर्जा पिलंबर की तरफ। तो मिर्जा पिलंबर का जो अकीदा है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अभी वहाबी और देवबंदियों के बारे में हमने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सबसे ज़्यादा नहीं है, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते किरामन कातिबिन, यहाँ तक कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शैतान से भी कम है। और इन तीनों के ये भी अकीदे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इख्तियार है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनसे ज़्यादा शैतान इब्लीस को। ये सारे के सारे इन लोगों के अकीदे हैं। अब मेरे भाइयों सारी की सारी जंग हमारी जो है वो इन्हीं अकीदों की वजह से है और इनसे है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो बात सामने आती है वो ये आती है कि अगर तुम्हें ऐसा अकीदा बनाना है, मैं जानता हूँ जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होगा सच्ची, वो सच्ची मोहब्बत करने वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा अकीदा बनाना है अपना, मुझे ऐसा अकीदा बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए एक बात बिल्कुल सामने निकल के आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसा अकीदा अपना कर लूँ, यानी कि बगैर वही के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर वही ना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाए तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हम उस बात को नहीं मानेंगे। क्या कोई नाकिस इंसान या कोई सच्चा आशिक़ रसूल ये दावा कर सकता है? क्या कोई आशिक़ रसूल जो सच्चे में आशिक़ रसूल है वो क्या ये दावे कर सकता है कि मैं ऐसे ही अकीदे रखना चाहूँगा? मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से बच्चे के सामने भी ये सारे अकीदे रखे जाएंगे तो वो गाली दे के कहेगा कि किस बदतरीन शख्स और शैतान के ये अकीदे हैं। अब मसला ये सामने आता है फिर देवबंदी वहाबियों के जब ये अकीदे हैं तो लोग देवबंदी वहाबी क्यों बन रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब कोई देवबंदी या वहाबी बनता है तो उसको देवबंदी और वहाबी अपने अकीदे बता के नहीं कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है तू देवबंदी बन जा, या कोई वहाबी ये नहीं कहता कि हमारा अकीदा ये है तू वहाबी बन जा, या कोई पिलंबरी ये नहीं कहता कि हमारा अकीदा ये है तू पिलंबरी बन जा। वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं देखो सुन्नी मज़ार शरीफ पे जा रहे हैं, सुन्नी चादर चढ़ा रहे हैं, न्याज़ फातिहा कर रहे हैं, ये सब कुरान और हदीस में नहीं लिखा है, लिहाजा तुम पिलंबरी बन जाओ या अहले खबीज़ बन जाओ या फिर देवबंदी बन जाओ। अब तुम्हारे समझ में ये मसला भी क्लियर हो गया होगा कि लोग देवबंदी वहाबी क्यों बनते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि कुरान और हदीस में ये सारी बातें नहीं है तो लिहाजा हमें ये जो बता रहा है ये देवबंदी है या वहाबी या पिलंबरी है, हमें यही बन जाना चाहिए। या फिर जब कोई ये कहता है कि देखो सुन्नी जो खड़े होकर सलातो सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं तो ये कहाँ से साबित है। उसके बाद जब कोई शख्स ये कहता है ये सुन्नी देखो सलातो सलाम खड़े होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ रहे हैं, ये कुरान और हदीस में कहाँ से साबित है, तो उसको लगता है कि हाँ ये बताने वाला सही कह रहा है, हमें इस बताने वाले की तरह ही हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है भाइयों कि कोई शख्स देवबंदी वहाबी या पिलंबरी क्यों बन जाता है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जब कोई शख्स ये कहता है कि मज़ार शरीफ पर जाते हैं सुन्नी, या फिर न्याज़ फातिहा करवाते हैं सुन्नी, या फिर खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठे होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं सुन्नी, तो अब वो जो शख्स ये समझता है, ये कह रहा है कि कुरान और हदीस में है ही नहीं तो फिर हमें इसकी बात मान लेना चाहिए। ठीक इसी तरकीब से ये लोग देवबंदी वहाबी और पिलंबरी बन जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त ये ध्यान नहीं दे पाते और ये नहीं सोचते कि भाई इस पिलंबरी के क्या अकीदे हैं, इस वहाबी के क्या अकीदे हैं, इस देवबंदी के क्या अकीदे हैं, क्या हमें इतने गंदे अकीदे रख के देवबंदी वहाबी पिलंबरी बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम सुन्नियों के क्या अकीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से हम सुन्नियों के जो अकीदे हैं वो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रहमत है कि हमारे अकीदे इन देवबंदी वहाबी और पिलंबरियों की तरह गंदे नापाक नजिस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इल्म की बात आती है तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा बताते हैं। और रही बात शैतान की माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो इल्म के दायरे से तो उसका कहीं से कहीं दूर से दूर तक वास्ता भी हम नहीं समझते, उसका तो नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते, जबकि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये लोग ये तक कह देते हैं कि शैतान का इल्म ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई आशिक़ रसूल कैसे गवारा कर सकता है ऐसा अकीदा रखना। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के मुताबिक हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को इख्तियार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के मुतालिक हमारा ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तो उनकी खुद की ज़ात तो बहुत ही बाबरकत है, लोगों को शिफा देने आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा लोगों की
عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں کسی کو بھی رحمت للعالمین نہیں کہا گیا سوائے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ تو یہ ہمارے دو عقیدے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نماز میں خیال آنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز مبارک میں اگر خیال کر لیا جائے تو نماز مبارک میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ عقیدہ گندہ نہیں رکھتے کہ نماز ہی نہیں ہوتی معاذ اللہ استغفر اللہ، اور نہ ہی کوئی سچا عاشق رسول رکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم آتے ہیں اس عقیدے کے اوپر کہ اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائے تو ہمیں اس فرمان مبارک کو کیا سمجھنا ہے۔ الحمدللہ دوستو، اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے یہی عقیدہ ہے کہ بغیر وحی کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرمائے، دوستو بھائیو، وہ فرمان مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، دل دماغ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، فرمان علی شان سب سے آگے ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ قرآن شریف کے بعد میں اگر کسی کا حکم سب سے زیادہ چلنے والا ہے اور مانا جائے گا تو وہ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اگر کچھ فرما دے تو وہ بات ہمارے لیے حجت نہیں، کذاب ہے، زندیق ہے، شیطان ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ دوست الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کا تم نے عقیدہ جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیسا ہے، اور رہی بات کہ ان کو ہم اپنا بڑا بھائی سمجھیں یا کیا سمجھیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی بات سوچنے سے پہلے موت آ جائے۔ یہ عاشق رسول کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ہم ان کی تعظیم اپنے بڑے بھائی کی طرح کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بڑے بھائی جیسے اربوں خربوں سینکڑوں اللہ رب العزت پیدا کرتے جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے دھول مبارک کے نیچے سے وہ نکلتے جائیں تو کم ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت بعد از خدا سب سے ہی زیادہ بلند و والا ہے۔ الحمدللہ دوستو، اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی کے جو عقیدے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے، اور ایک سچا عاشق رسول جو ہوگا اس کے یہی عقیدے ہوں گے۔ اب کوئی بھی شخص دیوبندیوں کے اتنے گندے عقیدے، وہابیوں کے گندے عقیدے اور پلمبریوں کے گندے عقیدے دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ایسا عقیدہ بنانا ہے، وہ یہی کہے گا ایسا عقیدہ نہیں بنانا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو الحمدللہ جب تم ایسے عقیدے نہیں بناؤ گے تو تمہارا وہی عقیدہ ہوگا جو الحمدللہ سنی حنفی بریلویوں کا ہے، کیونکہ ان گندے عقیدوں کو ٹھکرا کے لات مارنے کے بعد الحمدللہ وہی عقیدہ اپناتا ہے سچا عاشق رسول جو سنی حنفی بریلویوں کا ہے۔ الحمدللہ اب رہی بات کہ یہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ لوگ وہ دلیل پیش کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو سنی 1400 سال سے لے کر کے اب تک جو علماء کرام جو سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے اور جو ان کا عمل رہا ہے، کیا ہمارا عمل اور عقیدہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ دیوبندی وہابی اور پلمبری قرآن شریف کی وہ آیت کریمہ یا حدیث شریف سے جو مطلب نکال رہا، کیا یہی مطلب 1400 سال سے لے کر اب تک نکالا گیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت کا ہر وہ عمل اسلاف کے مطابق ہے، سلف صالحین کے مطابق ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پر ہوگی اور وہ قیامت تک رہے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الحمدللہ تھوڑی ایکسپلین کر کے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی قادیانی تم سے آ کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو سنی لوگ ہیں، یہ مزار شریف پر چادر چڑھا رہے ہیں، اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہمیں دو، تو اگر وہ تم سے یہ بات کہے گا اور تمہیں قرآن و حدیث میں تمہیں وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو کیا تم قادیانی بن جاؤ گے؟ ٹھیک اسی ترکیب سے اگر محمد بن حنیف جس نے معاذ اللہ استغفر اللہ نیو نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، وہ اگر آ کر کے یہ کہہ دے کہ دیکھو سنیوں کا یہ عمل قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہا ہے، تو کیا تم معاذ اللہ استغفر اللہ محمد بن حنیف کو فالو کرنے لگو گے؟ ٹھیک اسی ترکیب سے ایسی ہی کوئی بات اگر کوئی شیعہ تم سے کہتا ہے تو، اور اگر وہ چیز تمہیں قرآن شریف اور حدیث شریف میں نہیں ملتی ہے تو کیا تم شیعہ ہو جاؤ گے؟ کیا تم مرزا قادیانی کو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہنے پر نبی مان لو گے کہ سنیوں کی یہ چیز تمہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملی؟ کیا شیعوں کی تم بات مان کے اگر انہوں نے تم سے کہا کہ یہ سنیوں میں یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو کیا تم شیعہ بن جاؤ گے؟ کبھی نہیں بنو گے۔ تو ٹھیک اسی ترکیب سے جب تم سے کوئی وہابی اہل خبیث یہ کہتا ہے یہ دیکھو سنی جو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں سلام مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن و حدیث میں نہیں مل رہی، تو پھر یہی چیز تم وہاں کیوں نہیں چلاتے؟ پھر تم ان سے بھی یہ کہو تو اس کا مطلب ہم وہابی تھوڑے ہی بن جائیں گے، تو ہم اتنے گندے عقیدے تھوڑے ہی اپنا لیں گے۔ ٹھیک اسی ترکیب سے کوئی دیوبندی تم سے کہتا ہے یہ سنی جو قبر پر اذان دے رہے ہیں یہ قرآن و حدیث میں نہیں مل، پھر تم اس سے یہ کہو کہ ٹھیک ہے اس کی ہم تحقیق کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم دیوبندی بن کے اتنے گندے عقیدے کر لیں اپنے۔ ٹھیک اسی ترکیب سے جب کوئی پلمبری تم سے کہتا ہے کہ دیکھو سنی جو ہے یہ نیاز فاتح کرتے ہیں، قرآن شریف حدیث شریف میں نہیں ملتا، تو اب اس سے بھی تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی تحقیق کریں گے الحمدللہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم تیرے ہی بات مان کر کیا تیرے جیسے اتنے
گندے عقیدے کر لیں اپنے؟ الحمدللہ عقیدہ تو وہی صحیح ہے جو سنی حنفی بریلویوں کا ہے، الحمدللہ یہی عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ کسی کی دلیل سننے کے بعد کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو، یہ سوچنا ہے کہ اس نے جو ہمیں دلیل دی ہے یا بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہم اتنے گندے اس کے جو عقیدے ہیں اس کے گندے عقیدے اپنا کر کے یہ بن جائے، ہم اس کے اتنے گندے عقیدے اپنا کر کے اس کی طرح ہو جائے۔ الحمدللہ یہ اصول کبھی مت چھوڑنا کہ ہمیں اپنا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گندا نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں ان کی باتیں سن کر کے یا ان کی دلیل کے بارے میں دماغ لگا کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں انہی کی طرح ہو جانا ہے، ان کے جیسے گندے عقیدے اپنا لینا ہے۔ تو دوستو الحمدللہ یہ اصول کبھی مت چھوڑنا کہ یہ لوگ جو تمہیں دلیل دے رہے ہیں تو اس سے جو استدلال کر رہے ہیں ان کی ساری باتیں مان کر تم ان کے اتنے گندے عقیدے اپنا لو۔ الحمدللہ عقیدہ وہی صحیح ہے جو اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کا ہے، وہی عقیدہ صحیح ہے۔ تو اب اگر رہی بات یہ جو تمہیں دلیلیں دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ بات کی بات ہے، اس پر تحقیق کی جائے گی۔ اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نظر نہیں آ رہی ہے تو سلف صالحین کے عمل میں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز تمہیں قرآن شریف میں نہ ملے یا حدیث شریف میں نہ ملے تو اسے اسلاف میں دیکھنا۔ تو اسی ترکیب سے دوستو اگر کوئی چیز قرآن شریف اور حدیث شریف میں نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل غلط ہے، اس کو اسلاف میں دیکھا جائے گا کہ اسلاف میں وہ چیز موجود ہے، ہمارے معتبر سلف صالحین میں وہ چیز موجود ہے، اگر ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو اس چیز پر خوب غور کرو، دھیان دو کہ ان کے جو بنیاد ہے اس پر دھیان دو، ان کے جو عقیدے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گندے اور غلیظ ہیں۔ عقیدہ وہی صحیح ہے الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت 1400 سال سے سنی حنفی بریلویوں کا ہے، تو اس پر دھیان دو۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات یہ کوئی دلیل دے رہے ہیں الحمدللہ اس کی سنیوں میں آ کے تم تحقیق کرو اور تحقیق کرو، نہیں ہو پائے اور تحقیق کرو۔ الحمدللہ اگر تمہیں تحقیق کرنے کی ہمارے علماء کرام سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم سے بھی اگر تم چاہو تو تحقیق کر سکتے ہو، لیکن اپنے عقیدے اتنے گندے مت بناؤ جتنے گندے ان کے عقیدے ہیں۔ اور اگر کوئی دیوبندی وہابی پلمبری یہ کہے کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر تم سمجھ جانا کہ جب اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ پکا جھوٹا ہے، کیونکہ دیوبندی اور وہابی اور پلمبری آدمی بنتا ہی جب ہے جب وہ یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، کہ ان کو کوئی علم غیب نہیں، کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، شیطان کا معاذ اللہ استغفر اللہ علم ان سے زیادہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب تک یہ عقیدے نہیں بناتا وہ دیوبندی پلمبری اہل خبیث بنتا ہی نہیں۔ اگر وہ یہ عقیدے اپنے جس دن ختم کر لے گا وہ تو سنی ہو جائے گا، الحمدللہ صحیح العقیدہ صحیح الایمان ہو جائے گا۔ تو اس پر دھیان دے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہی ہمارا اصل ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نے سچی محبت نہیں کی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی بھی ترکیب سے گھٹائی نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کے بعد سبھی سے بڑھ کے ہیں، سبھی سے بڑھ کے ہیں، سبھی سے بڑھ کر ہیں۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے خوب، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الطماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ بھائیو دعاؤں میں یاد رکھنا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔